بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک لائک ضرور دیا کرے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم فرعون اور اس کے قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آ گئے۔ سب سے پہلے اپنے والدہ، بھائی اور بہن سے ملنے گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خدا کا پیغام پہنچایا اور پروردگار عالم کی طرف سے انہیں جو کام سپرد کیا گیا انہیں اس سے مطلع کیا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کے اس معمولیت کے باعث بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے اس کام سے باز رہے، تاہم ان کے لیے خدا کے حکم کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے اور جس حقیقت کے لیے انہیں مامور کیا گیا تھا وہ اس کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں دونوں جہاں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ میں سچ بات کے علاوہ کچھ اور نہ کہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ بس اب تم بنی اسرائیل کو اس تمام پابندیوں سے آزاد کر دو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھے کے اچھے صورت سے پیدا کیا اور ان کو اس زندگی کے مقاصد ہدایت فرمائی۔ فرعون نے کہا، جب تم ابھی بچے ہی تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہارے آرام کے وسائل فراہم نہیں کی، اور پھر کئی سال تم ہمارے گھر میں نہیں رہے، تو اب یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا، اب تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں میری پرورش کی ہے، حالانکہ اس کی وجہ بھی تمہارا وہ ظلم اور سخت گیری تھی جو تم بنی اسرائیل پر کرتے چلے آ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ماں اس بات پر مجبور نہ ہوتی کہ وہ مجھے دریائے نیل میں پھینک دے اور رنج و حسرت کے ساتھ میری جدائی برداشت کرے۔ فرعون نے کہا، یہی نہیں بلکہ وہ تمام احسانات جو ہم نے تم پر کیے اور ان کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس جرم کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس دن یہ واقعہ اچانک پیش آ گیا، تاہم خدا نے مجھے اپنے خاص احسان و کرم کا مقرر ٹھہرایا اور نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھا۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ٹھہراؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جو کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو عام لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، لہٰذا اس سے فرعون کے رعب اور دبدبے میں بہت حد تک کمی آ گئی تھی۔ تب اس نے اپنے کچھ کارندوں کو شہر کی گلی گلیوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرے کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے کے لیے آسمان پر جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کرے تاکہ فرعون اس پر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے جائے۔ چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا حربہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا اور ان کے دلوں میں فرعون کا خدا ہونے کا یقین قائم ہوا۔ ممکن ہے کہ فرعون خود بھی اپنی ان احمقانہ باتوں پر یقین رکھتا تھا، یا شاید وہ اس حد تک نادان نہ تھا اور اس نے محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بکیڑا ڈالا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔
اور کہا کہ اگر تم اپنے اس دعووں سے دستبردار نہیں ہوتے اور میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانو گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس اپنے حقانیت کے بارے میں واضح دلیل موجود ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا کیا تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہاتھ گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی سے چمکیلی اور چندیات دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب فرعون کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اگر وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا تو ان معجزوں اور خدائی نشانیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور سرکشی اور بغاوت سے باز رہتا، لیکن حکومت کی محبت اس کے دل اور روح پر اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اب بھی اسے اپنی کامیابی کی امید تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگیری اور شوخ بازی کی تہمت لگائی اور لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرعون کے درباریوں اور حمایتوں نے کہا آپ انہیں اپنے پاس روکے رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیج دیں تاکہ وہ ماہر شوخ بازوں کو اور جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے۔ ان کے یہ تدبیر فرعون کو بڑی پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ شوخدہ بازوں اور جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ بہت سے جادوگر اور شوخدہ باز دربار میں آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا اور اس کا انتظام ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ان شوخ بازوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینک دی کہ جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑی تو وہ حرکت کرنے لگی۔ وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کہ بڑے بڑے جیسے خطرناک سانپ چل رہے ہیں۔ شوخدہ بازوں کو اپنی کامیابیوں کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم کہ کامیابی اور فتح ہماری ہے۔ جب جادوگروں نے اپنی جادو اور شوخ بازوں کی بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کر رکھا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ اس اژدہا نے جادوگروں کے سب سانپوں کو نگل دیا اور اس میدان میں ان کے رسیوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ جب شوخدہ بازوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عمل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ جادو کے فن میں ماہر تھے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک وہ تمہارا استاد اور سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ابھی ابھی اس عمل کی تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری گناہ بخش دے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا۔ فرعون شوخدہ بازوں کے معاملوں میں بھی شکست پاش ہوا اور لوگوں کے عقائد میں ایک عدیم عدم اور استحکام پیدا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سبب سے ہر دور میں حق کی کچھ نہ کچھ حامی اور مددگار ضرور ہوتے تھے۔ فرعون کی قوم کی ایک آدمی جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلبگاری کی اور کہا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اس جرم کی بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں اور اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، لیکن اگر یہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون کے برے ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور انہوں نے تبلیغ کا کام پوری شدت سے جاری رکھا۔ تاہم بنی اسرائیل پہ فرعون کی سخت گیری بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو اب تیار ہو جاؤ کہ خدا عنقریب تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا، مگر خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کے کچھ نشان دکھائے تاکہ وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کر لے۔ پھر ہوا یہ کہ خشک سالی آئی اور پل ناپید ہو گئے، سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیلائی، پنڈ دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئی، پیلج ہوئے اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہوئے، نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے کفر پر جم جاتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم کے لیے جو مہلت مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ دشمنی اور سرکشی راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پر مصروف تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں مہلت سے بیدار نہ کر سکے اور بالآخر وہ اپنی اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے مقدس سرزمین فلسطین کے جانب روانہ ہو گئے، لیکن ابھی انہوں نے کچھ زیادہ مسافر طے نہیں کی تھی کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر لگ گئی۔ چنانچہ اس نے ہر جگہ سے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل بنی رائے احمر کے ساحل میں پہنچ چکے تھے اور ان کے فرعون کی فوج آثار نظر آنے لگی۔ فوج کو آتے دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہا گیا تمہارا وہ وعدہ اب فرعون آ پہنچا ہے اور ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور خدا کے حکم سے اپنا عصا سمندر میں ڈالا، جس سے سمندر کا پانی بٹ گیا اور اس میں زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پہنچ کر بخیریت باہر نکل گئے۔ فرعون بھی سمندر کے ساحل پر آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہے۔ انہیں گرفتار کرنے کی دھن میں سمندر کے بیچوں بیچ اس راستے سے بو لیا۔ فرعون کے پیچھے پیچھے ان کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثنا میں سمندر کا پانی پھر سے مل گیا
اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کی اندھی نہروں میں پھنس گیا۔ جب فرعون نے اپنے آپ کو ہلاکت کی حالت میں دیکھ لیا اور عذاب الہی کا مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خدا کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ وقت گزر چکا تھا، اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ عذاب الہی نازل ہونے کے بعد ایمان لانا بے معنی ہے۔ فرعون حقیقتاً ایمان نہیں لایا، بلکہ یہ جملہ ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لے اور بعد میں کفر اور سرکشی اختیار کر لے، جیسا کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تو فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ ہمیں اس عذاب سے رہائی مل جائے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ اپنے کفر پر جم جاتے تھے۔ بہرحال فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ لپیٹ دی گئی اور ان سرکش لوگوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے لگی۔ خدا نے باغی لوگوں کا بے جان جسم اسی وقت سمندر کی لہروں کے ذریعے ساحل پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھے اور اسے عبرت حاصل کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔